अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत-हाल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लुबनान और इसराइल के फ्रंट पर हमलों का सिलसिला जारी है। दोनों फरीक एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज इसराइल की जानिब से लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फिर बमबारी का सिलसिला जारी रखा गया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 16 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के जो आयरन डोम समेत उनके जो दिफाई निज़ामों को आज बड़े पैमाने पर हमलों का निशाना बनाया गया है। साथ में इसराइल के बिजली के तनसीबात के ऊपर हमले किए गए हैं, उसकी भी तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर भी हमलों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के नतीजे में आज भी 33 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 165 से ज़ायद ज़ख्मी है। जनेद में अल-कसाम की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके फौजी काफिले को निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर इजरायली फोर्सेस को नुकसानात का सामना है। जबकि जो दिमागी अमराज का जो मसला है इसराइल के जो फोर्सेस के अंदर, वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक और इजरायली पायलट ने खुदकुशी कर ली है, जबकि 2 उनके सिपाहियों ने भी आज के दिन में खुदकुशी की। उनकी तमाम तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही ईरान और इसराइल की जो जंगी सूरत-हाल है, वो भी बिल्कुल अपने एज पे है और दोनों जो फरीक है वो एक दूसरे के ऊपर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या अहम बातें हुई, क्या अहम बातचीत हुई, इसके हवाले से हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि चाइना ने आज अपने अहम तरीन हथियार को सामने लेकर आए हैं। चाइना की जानिब से जो जदीद तरीन जो उनका 5th जनरेशन स्टील्थ तैयारा जो है वो J-35A, उसकी रुनुमाई की गई है। इस हवाले से भी अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करेंगे सब। जबकि आखिर में हम आपसे ज़िक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें आज पोलिंग का बाकायदा आगाज़ मुख्तलिफ रियासतों में हो गई है, और इस हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें आपसे शेयर करेंगे। तमाम तफसीलात जानने के लिए आपको इस व्लॉग को आखिर तक सुनना होगा। रुख करते तफसीलात की जानिब, इसराइल और लुबनान की जो लड़ाई है वो अपने उरूज पर है। इसराइल की जानिब से मुसलसल तौर पर लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर जो रिहायशी इमारतें हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, उसमें कमी नहीं आ रही है। जो ग्राउंड जो बैटल है उसमें तो इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो फ़ज़ाइया की जो बरतरी है वो तो एक हासिल है, वो अनकंडीशनल एक उनको बरतरी हासिल है, तो वो अपने इस बरतरी का मुज़ाहरा करते हैं। और लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जो जनूबी लुबनान है, शुमाली जो इसराइल के जो इलाके हैं सरहद के साथ, उनको निशाना बनाया जा रहा मुसलसल तौर पर। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की जानिब से ड्रोन हमले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं आजकल इसराइल के ऊपर। आज ख़ास तौर पर इसराइल के जो आयरन डोम और उनके जो दीगर दिफाई निज़ाम है उनको हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया, और उसमें अब कई उनके जो दिफाई बैटरीज़ के ऊपर, जो दिफाई निज़ाम के बैटरीज़ के ऊपर बाकायदा डायरेक्ट हिट किया गया है, इसकी इतला सामने आई है। साथ में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की जो बिजली कंपनी के जो तनसीबात है उसके ऊपर आज कारी ज़रब लगाया गया। उसमें मुतादिद जो इलाके हैं वो बिल्कुल अंधेरे में डूब गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही जो इसराइल की जानिब से ख़याम शहर और उसके मज़ाफ़ात पर जो इन्फिल्ट्रेशन की गई थी, उसके हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह की जानिब से उनको जो शदीद ज़रबे लगाई गई हैं, उसके बाद से इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो भागने पर मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही अब जो इलाका है वो तकरीबन खाली हो चुके हैं। ख़याम जो है वो उसके ऊपर कब्ज़ा करने में इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ख़ास तौर पर अब ख़याम के जो करीबी इलाके हैं, मैतोला है, सरदा है, अल-उमरा है, तलतुल हमाम है, और इसके साथ ही जो दीगर बस्तियाँ हैं वो अब इसराइली फोर्सेस से बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। इसराइली फोर्सेस का वहाँ पर नामो निशान बाकी नहीं रहा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही इसराइल की जानिब से गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों पर जो अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी इसी तरीके से जारी है। आज जो सुबह से अब तक की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें अब तक 33 अफराद शहीद हो चुके हैं, और 165 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। बैतुल्लाहिया में घर पर हमला किया गया, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि ओल्ड गज़ा सिटी में 4 अफराद को शहीद किया गया है। अल-ज़वाइद में हमला किया गया जिसमें 4 अफराद वहाँ भी शहीद हैं। खान यूनुस में एक टेंट पर हमला किया गया जिसमें एक बच्चे समेत 3 अफराद वहाँ भी शहीद हो चुके हैं। खान यूनुस के मशरकी इलाके में वाक़ा अबसानुल कबीरा जो कस्बा है, वहाँ पर एक मकान के ऊपर बमबारी की गई जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी वहाँ भी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। एक
یہ اسرائیل کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی جنین میں القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی اسرائیل کے خلاف، جہاں پر ایک اسرائیلی فورسز کا ایک کانوائی جو گزر رہی تھی، جس کو القسام بریگیڈ کی جانب سے ٹینک شکن جو ان کے جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات، ساتھ میں اس میں آئی ڈیز کا بھی انہوں نے وہاں پر انجیکٹ کیا گیا تھا، وہ بھی دھماکے سے پھٹے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے، بہت زیادہ وہاں پر جانی نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان جھڑپوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ شدید جھڑپوں کے بعد جو طبس کا علاقہ ہے وہاں پر جو زمینی جنگ ہے اس میں ناکامی کے بعد اسرائیلی فورسز نے باقاعدہ ایئر ریڈز کیے ہیں مختلف علاقوں کے اوپر، اور ساتھ میں القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں ایک M113 جو بختر بند گاڑی ہے اس کو بھی تباہ کیا، جس میں اس کا عملہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں۔ ساتھ میں اسرائیلی فورسز کی جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بہت شدت اختیار کر گئے ہیں۔ آج بھی ایک اسرائیلی فورسز کے پائلٹ نے باقاعدہ وہ لبنان اور فلسطین کی جنگ سے واپس آیا تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دو اسرائیلی فورسز نے بھی آج کے دن ہی انہوں نے بھی خودکشی کر لی۔ ان میں سے ایک جو سپاہی تھا اس کو غزہ جانے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے خودکشی کر لی، اور ایک غزہ سے واپس آیا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ آج کے دن یعنی 3 افراد نے ان کے فورسز نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی ایک سلسلہ ہے، ایک سیریز ہے ان کے فورسز کی، جو کہ مسلسل طور پر خودکشیاں کر رہے ہیں یا وہ مینٹلی اپسیٹ ہو چکے ہیں، بالکل پیرالائز ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ بگوڑا ہو چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ اب جو اطلاعات جو دی جا رہی ہیں اسرائیلی فورسز کی جانب سے، وہ تقریباً 10,000 سے زائد جو فورسز ہیں وہ باقاعدہ جنگ سے فرار اختیار کر چکے ہیں، وہ اپنے فورسز کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، وہ بگوڑا ہو چکے ہیں۔ تبھی تو اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے اس میں باقاعدہ اس حوالے سے لیجسلیشن کی گئی کہ جو بھاگ جاتے ہیں، جو جنگ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، ان فوجیوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے۔ یہ اس بنیاد پہ بھی ان کی کیبنٹ اور ان کی جو اپوزیشن کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے، جو ان کے جو لائر لیپیڈ ہیں، جو سابق وزیر اعظم اور ابھی موجودہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بینجامن نیتن یاہو کے کیبنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بھاگنے والے فوجیوں کے حوالے سے لیجسلیشن تو کر رہے ہیں، ان کو سزاؤں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی فلاح کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو فوجی حماس کے قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی ان کی وار کیبنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراق کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق کی جو مزاحمتی تنظیم ہے نجبہ فرنٹ، انہوں نے کہا کہ ہم نے مقبوضہ حیفا میں 5 اہم اہداف پر ڈرون کے ذریعے 5 مختلف ان کے لوکیشنز کو اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نجبہ فرنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم عنقریب قابض بستیوں میں اسرائیلی فورسز سے آمنا سامنا کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ جو آمنا سامنا کرنے والی بات ہے یہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بیٹل کی بات ہو رہی ہے۔ نجبہ فرنٹ کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ عنقریب اسرائیل کے اندر اپنے فورسز کے ذریعے انٹر ہوں گے اور وہ گراؤنڈ بیٹل کریں گے اسرائیلی فورسز کے ساتھ۔ اب اس کا جو بھی نتیجہ نکل سکتا ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا، کیونکہ گراؤنڈ بیٹل کے اندر اسرائیلی فورسز ناکامی کا شکار ہیں۔ وہاں پر گراؤنڈ بیٹل میں جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے جوانوں کو برتری بہت زیادہ حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران اور اسرائیل کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ایک تازہ انہوں نے ایک جارحانہ قسم کی اپنی ڈپلومیسی کا آغاز کیا ہے، اور وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج وہ پہنچے ہوئے ہیں، گزشتہ رات پہنچے ہوئے ہیں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان، اور انہوں نے پاکستان میں اپنے ہم منصب جناب اسحاق ڈار سمیت دیگر حکام سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ان ملاقاتوں کے اندر ایک تو اس حوالے سے جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی، اور خاص طور پر اسرائیل کے اوپر حملے کے حوالے سے جو ایران کے جو عزائم ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ امکانات یہی ہے کہ J-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے حوالے سے، جس میں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ تقریباً 40 سے زائد
جو تھنڈر طیارے ہیں وہ خریدنے کا ایران جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر چکا ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی امکان ہے کہ بات چیت ہوئی ہو، لیکن اس کی کوئی تفصیلات بہرحال ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں۔ آج جو ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس دوران عباس عراقچی سے پوچھا گیا تھا اسرائیل کے اوپر حملوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو جارحیت کا مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ایران جو ہے وہ اکٹھے ہیں، وہ اس حوالے سے مل کر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین کے اوپر وہ واضح اور دو ٹوک ہے، انہوں نے تعریف بھی کی اس کے حوالے سے۔ ساتھ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کی ایک تو مذمت کرتے ہیں، اور دوسری انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت میں عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ کچھ چیزیں اس بات چیت کے دوران سامنے آئی ہیں، جو کہ ابھی پریس کانفرنس جو مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر انہوں نے ڈسکلوز کیا۔ ساتھ میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ سابق امریکی اہلکاروں سے بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے ایران کے جو کمانڈرز ہیں، فوجی کمانڈرز کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ابھی اندازہ لگائیں، ایران ایک طرف اسرائیل سے جو بدلہ لینا چاہ رہا ہے، اور ساتھ میں جو اپنے کمانڈروں کی شہادت جو امریکی ہاتھوں سے ہوئی ہے اس کے اوپر امریکہ سے بھی ایک بدلہ لینے کا خواہاں ضرور ہے۔ ساتھ میں عبرانی چینل جو ہے 13 انہوں نے کہا ہے کہ اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل میں ملٹری ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرے گا۔ اب یہ صرف ملٹری ٹھکانوں تک یہ کارروائی جاری رہتی ہے، یا انہوں نے جو 80 سے زائد اہداف جو جاری کیے ہیں ان تمام اہداف کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج ایران کی جانب سے جو اپنا جو خیبر شکن میزائل ہے اس کی بھی ایک دفعہ پھر رونمائی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے جو ایرو سپیس کے سربراہ ہیں جنرل حاجی زادہ، ان کا ایک بیان بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، حالانکہ بیان بہت پرانا ہے لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو خیبر شکن میزائل ہے وہ لگتا تو ایک میزائل ہے، لیکن جب وہ اپنے نشانے پہ پہنچتا ہے، اپنے ہدف کے اوپر پہنچتا ہے، تو اس سے 80 سے زائد جو مختلف چھوٹے میزائل ہیں وہ نکلتے ہیں۔ یعنی اگر وہ 100 میزائل اگر وہ فائر کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر تو وہ تقریباً 8,000 سے زائد میزائل بن جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کا جو حملہ ہوگا وہ کتنا سیویئر قسم کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی بحریہ کا ایک MQ-4C ٹریٹن نگرانی ڈرون، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون اس وقت جو ہے وہ خلیج فارس کے اوپر پرواز کر رہا ہے، اور ایران کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات جو ہے وہ گیدر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کس قسم کی پریپریشنز کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی چائنا کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ناظرین سامنے آئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چائنا بھی اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے ان کو آہستہ آہستہ منظر عام پر لاتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو چائنا کے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے تجربے کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج چائنا نے باقاعدہ اپنے جدید ترین جو اسٹیلتھ 5th جنریشن جو طیارہ ہے J-35A اس کی باقاعدہ رونمائی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی، نیٹو اور اسرائیلی یہ تمام جو فورسز ہیں ان کے ایوانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہے۔ ان کے تمام تر جو میڈیا ہے وہ اس میں امریکی انتخابات کو ایک طرف اور چائنا کے اسٹیل طیارے کو ایک طرف لے کے ایک بحث چل رہی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مستقبل کا جو ملٹری جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ کس طرح کا ہونے جا رہا ہے۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے۔ امریکی انتخابات کی گہما گہمی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، مختلف ریاستوں میں باقاعدہ ووٹنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس حوالے سے نیو یارک، نیو جرسی، نیو ہیمپشائر، کنیکٹیکٹ اور ورجینیا میں ووٹرز نے باقاعدہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر لیا ہے۔ ساتھ میں اس میں ڈیموکریٹک امیدوار جو ہیں کیملا ہیرس، ان کا مقابلہ ہے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہے، بہت سخت قسم کا مقابلہ ہے، اور انتہائی تشدد آمیز بھی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ ابھی تو ہائپ شروع ہو گیا ہے، آگے دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک تشدد کا عنصر سامنے آ جاتا ہے۔ پولنگ سے قبل ہی تقریباً 8 کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں، ووٹرز ہیں، انہوں نے ارلی ووٹنگ کے جو نظام ہے اس کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس کے ایوان زیریں میں اصل میں تقریباً 435 کی جو نشستیں ہیں ان تمام نشستوں کے اوپر آج انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ جو ان کا ایوان بالا ہے کانگریس کے ایوان بالا میں یعنی سینٹر میں
100 उनकी नशस्तें, उनमें से 34 नशस्तों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि उनके जो 11 रियासतें हैं उनके गवर्नरों के हवाले से भी आज बाकायदा इंतखाबात हो रहे हैं। तो ये बड़े अहम किस्म के इंतखाबात हैं। तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं अमरीकी इंतखाबात के ऊपर हैं, और ये इंतखाबात जो हैं न सिर्फ अमरीकी सियासत के रुख को तब्दील कर देंगे, बल्कि दुनिया के जो निज़ाम है उसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। ईरान जो है इंतज़ार में बैठा है। उन्होंने ये चेमगोइयाँ की जा रही थी कि ईरान जो है वो अमरीकी इंतखाबात से पहले इसराइल के ऊपर हमले करेगा, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से हमले नहीं किए गए। लग यही रहा कि ईरान की जानिब से जो हमलों का जो प्रोग्राम बनाया गया है, वो जो वहाँ पर जो अमेरिका में जो रजीम चेंज होगी उसके बाद वो देख के उसी हिसाब से अपने इन हमलों को कैरी आउट करेंगे। हमले तो होने हैं, लेकिन उनकी शिद्दत के हवाले से मुझे ये लग रहा है कि जो डिसाइड किया जाएगा वो इंतखाबात के नताइज के बाद ही किया जाएगा, और ये सेवियर किस्म के हमले होने वाले हैं। बहरहाल ट्रंप जीते या कैमला हैरिस जीते, जो एशियाई ममालिक हैं या दुनिया की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उनके हालात तब्दील नहीं होने हैं, क्योंकि ये जो ममालिक हैं, ये जो इस्तकबारी ममालिक कह सकते हैं, जारहाना ममालिक कह सकते हैं, जो इन जो छोटी रियासतें हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनके जो रिसोर्स को कब्ज़ा करके, उनके रिसोर्स को छीन कर अपनी इकोनॉमीज़ को बढ़ाते हैं। उन इलाकों में जंगें क्रिएट करके अपनी इकोनॉमीज़ को बढ़ाते हैं, अपनी वॉर इकोनॉमी के ज़रिए अपनी दौलत में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दुनिया अभी ब्रिक्स के इस अहम तरीन इजलास के बाद से दुनिया एक दफ़ा फिर बाईपोलर निज़ाम की तरफ जा रही है। तो अब देखते हैं कि नया जब रजीम चेंज होता है अमेरिका, तो उसके बाद से ये जो बाईपोलर निज़ाम में किस हद तक, उसमें किस तरीके से ये दुनिया आगे गुजरती है। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगे आपसे हम शेयर करेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।